ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بیٹی نے اپنے والد سے شکایت کی کہ اس کی زندگی دکھی ہے اور وہ نہیں جانتی کہ وہ اسے کیسے ٹھیک کرے گی۔ وہ ہر وقت لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہی ایک مسئلہ حل ہو گیا جلد ہی دوسرا مسئلہ سامنے آ گیا۔ اس کے والد ایک باورچی تھے اور اسے باورچی خانے میں لے گئے۔ اس نے 3 برتنوں کو پانی سے بھرا اور ہر ایک کو آگ پر رکھ دیا۔ جب تینوں برتنوں کا پانی ابلنے لگا تو اس نے ایک برتن میں آلو، دوسرے برتن میں انڈے اور تیسرے برتن میں کافی ڈال دی۔ پھر اس نے اپنی بیٹی سے ایک لفظ کہے بغیر اسے بیٹھنے کا کہا اور پانی کو ابلنے دیا۔ بیٹی بے صبری سے انتظار کرتی رہی اور سوچتی رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ 20 منٹ کے بعد اس نے برنر بند کر دیے۔ اس نے برتن سے آلو نکال کر ایک پیالے میں رکھ دیے اور پھر ابلے ہوئے انڈوں کو نکالا اور دوسرے پیالے میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کافی کو نکالا اور ایک کپ میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، یہ آلو، انڈے اور کافی ہے۔ اس نے کہا، اور قریب سے دیکھو اور ان آلوؤں کو چھوو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور نوٹ کیا کہ وہ آلو نرم ہے۔ اس کے بعد اس نے اسے ایک انڈا لینے اور اسے توڑنے کو کہا۔ خول اتارنے کے بعد اس نے سخت اور ابلے ہوئے انڈے کا مشاہدہ کیا۔ آخر کار باپ نے بیٹی کو کافی کا گھونٹ بھرنے کو کہا۔ اس کی بھرپور خوشبو بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ ابا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اپنے باپ سے پوچھا۔ اس کے بعد باپ نے وضاحت کی، آلو، انڈے اور کافی ہر ایک کو ایک ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا، یعنی کہ ابلتا ہوا پانی۔ تاہم ہر ایک نے مختلف طریقے سے رد عمل ظاہر کیا۔ آلو مضبوط اور سخت تھے لیکن ابلتے ہوئے پانی میں وہ نرم اور کمزور ہو گئے، جبکہ اس کے برعکس انڈا نازک تھا اور اس کا بیرونی خول اس کے اندرونی مائع کی حفاظت کرتا تھا۔ جب اسے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا تو پھر انڈے کے اندر کا حصہ سخت ہو گیا، جبکہ کافی کی حالت ان سب سے مختلف تھی۔ کافی نے پانی کو تبدیل کیا اور ایک نئی چیز بنا دی۔ اس کے بعد بوڑھے باورچی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ جب مصیبت آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے؟ دکھ اور پریشانیاں آپ کو کیا سبق سکھاتی ہیں؟ کیا آپ خود کو کمزور کر دیتے ہیں یا پہلے سے کئی گنا مضبوط اور طاقتور کر لیتے ہیں؟ ہمیں پریشانیوں اور دکھوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے، بلکہ ہمت اور جواں مردی سے مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا، جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے، جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے، حاصل انہیں ہی ہوتی ہے منزل جو وقت اور حالات پر رویا نہیں